اسلام اور جمہوریت۔ تاریخ انسانی میں ریاست اور مملکت کے وجود کے ساتھ ہی ریاست کے بہترین انتظام، عوام کی فلاح و بہبود اور آزادی کے نئے نئے تصورات اور نظریات بھی عام ہونے شروع ہو گئے۔ انسانی فلاح و بہبود اور آزادی کے ہر تصور اور نظریے میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ ریاست کا نظام ان خطوط پر استوار ہونا چاہیے کہ جس میں ریاستی باشندوں کو ہر طرح کی سہولت اور آزادی فراہم کی جائے، عوام کو مکمل تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ جمہوریت بھی اسی غور و خوض کی داستان کا ایک باب ہے، جو نہ صرف یہ کہ اس وقت دنیا کا سب سے مقبول ترین نظام حکومت ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں مختلف ریاستوں اور ممالک کے سفر انقلاب کو اگر ایک سطر میں بند کیا جائے تو وہ شخصی حکومت یعنی آمریت اور بادشاہت سے عوامی اقتدار یعنی جمہوریت کا سفر ہی ہے۔ جمہوریت کو سادہ الفاظ میں عوامی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جمہوری معاشرے میں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اقتدار کی اصل مالک عوام ہے۔ جمہوریت کی جائے ابتدا تو اگرچہ مغرب ہے، لیکن جب یہ نظریہ اسلامی ممالک میں داخل ہوا تو جمہوریت کا ایک نیا ایڈیشن بھی سامنے آیا، جسے اصطلاحی معنوں میں اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں یہی رائج ہے۔ پاکستان میں جمہوری نظام کو 4 بنیادی اور اصولی نکات کی بنیاد پر اسلام سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔ ان بنیادی نکات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ مغرب کے جمہوری نظام میں عوامی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ خالص اسلامی نظام میں حاکمیت کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ مغربی طرز جمہوریت میں عوام کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ جس بھی قانون کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے گی وہ اس ملک کا قانون قرار دیا جائے گا، چاہے وہ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایات اور تعلیمات سے کتنا ہی متصادم کیوں نہ ہو۔ جبکہ اسلامی نظام میں ایسا کوئی بھی اختیار نہ کسی فرد کو اور نہ کسی جماعت کو حاصل ہے کہ وہ اپنے انفرادی یا اجتماعی فیصلے سے اللہ کے اٹل قوانین کو تبدیل کر دے۔ جمہوریت اور اسلام میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں مخصوص افراد کے لیے استثناء کا قانون موجود ہے، جبکہ اسلام میں ایسی کسی استثنائی صورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں قانون کی عملداری کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ اسلام کا نظام عدل و انصاف اور احتساب تو اتنا واضح اور کھرا ہے کہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے وقت کے خلیفہ سے بھرے مجمع میں محض چند درہم کی چادر کا سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی جج، قاضی یا تفتیشی افسر نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کی رعیت ہی کا ایک عام فرد ہے۔ لیکن خلیفہ وقت بغیر کسی غصے اور غضب کے انتہائی اطمینان سے اپنی صفائی بیان کر رہا ہے۔ اسلام اور جمہوریت کو باہم متضاد بنانے والا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں صدر ریاست کو یہ خصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں سے سزا پانے والے مجرم کو بغیر کسی وجہ کے معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اسلام میں معافی کا اختیار فقط ورثاء کو حاصل ہے۔ آخری نقطہ یہ کہ جمہوریت میں افراد کی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، چنانچہ جمہوریت کے اس اصول کے تحت کوئی شخص کتنی ہی مبنی برحقیقت بات کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ اپنی تمام تر صداقت کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص جو ایک جھوٹا دعویٰ لے کر سامنے آتا ہے اور محض طاقت، دولت، عہدے اور برادری کی بنیاد پر عوام کو جبری طور پر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو مروجہ جمہوری اصولوں کے تحت وہ شخص کامیاب قرار پائے گا۔ آئین پاکستان کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے۔ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا، جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح قرآن و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں۔ آئین کے ابتدائیے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ الفاظ درج ہیں کہ پاکستان عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی۔ آئین آرٹیکل 2 میں اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیا گیا اور 2A میں قرارداد مقاصد کو دستور کا مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 31 کے تحت عوام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے اقدامات کرنا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنا حکومت پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 227 سے متصل بعد کے آرٹیکلز اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل اور اس کے فرائض منصبی سے متعلق ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کا مقصد ایک ایسے ادارے کا وجود تھا کہ جو قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرے۔ قرآن و حدیث میں جمہوریت کی ہی تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل جمہوریت کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمہوریت کوئی غیر اسلامی سوچ اور فکر ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ غیر مسلموں نے جمہوریت اسلام کو دیکھ کر اپنائی ہے، جس کی بنا پر وہ آج مسلمانوں پر راج کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عوام کو سہولیات مہیا کی ہیں اور لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایسا نہیں۔ مملکت خداداد پاکستان میں اگر اصل جمہوریت ملک میں نافذ کر دی جائے تو عوام بھول کر بھی ان ظالموں کے ہاتھ نہ آئے۔
ایک بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں کچھ بھی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے۔ جو جمہوریت کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھے اس کو خود ہی سمجھ نہیں، یا پھر اس کے ذہن میں فتنہ فساد ہے کہ وہ عوام کی بہتری نہیں چاہتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک بیان سے ان کی اسلام اور تاریخ اسلام پر بڑی گہری نظر کا پتہ چلتا ہے، جس میں وہ اسلام اور اسلامی روح کو دو الگ الگ تقاضوں میں بیان فرماتے ہیں۔ بیان کچھ یوں ہے کہ ہر طرح کی سماجی حیات نو اور آزادی کا کسی چیز پر ضرور دار و مدار ہونا چاہیے جو زندگی کے عمیق تر مفہوم کی حامل ہو۔ دراصل وہ چیز اسلام اور اسلامی روح ہے۔